اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، فرمایا تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے۔ یہ جو لفظ ترجیح ہے یہ بڑا سمجھنے والا ہے کہ کوئی کس چیز کو ترجیح دیتا ہے۔ انسان کے پاس بیک وقت بہت ساری چیزیں اور بہت سارے کام کرنے کو ہوتے ہیں، لیکن جب وہ ان سارے کاموں میں سے کسی ایک کام کو چنتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے اس کو ترجیح دی ہے باقی کاموں پر۔ اس سے اس شخص کی ذہنی ساخت کا بھی اندازہ ہوتا ہے، اس کی سوچوں کا بھی اندازہ ہوتا ہے، زندگی میں اس کا مقصد کیا ہے اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے، اور اس شخص نے جو پڑھا ہے، جو سیکھا ہے، جو تربیت پائی ہے، اس سے پھر اس نے اپنے لیے کیا نصب العین اختیار کیا ہے، اس کی اس ترجیح سے اندازہ ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ زندگی میں پیسے کو بڑی ترجیح دیتے ہیں، لیکن اگر وہ بیمار ہو جائیں تو پھر پیسہ ترجیح نہیں، پھر صحت ترجیح ہے، پھر ترجیحات بدل جاتی ہیں، سوچ بدل جاتی ہے، پھر لوگ اپنی صحت کے لیے پانی کی طرح پیسہ بہا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ آرام کو، صحت کو، سکون کو بڑی ترجیح دیتے ہیں، لیکن اگر انہیں محسوس ہونا کہ میرے بچوں کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے اور میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، تو پھر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگوں کی ترجیح بدل جاتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت مجھے آرام نہیں کرنا چاہیے، نیند پر خیال نہیں کرنا چاہیے، بچوں کا مستقبل دیکھنا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مال میں سے، اقتدار میں سے انہیں دو چیزوں کو اختیار کرنا پڑتا ہے کہ مال، اقتدار چاہیے یا عزت چاہیے، تو لوگ پھر سارا کچھ قربان کرتے ہیں اور عزت کو بچا لیتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر بات ایمان کی آ جائے تو لوگ عزت اور جان بھی قربان کر دیتے ہیں پر ایمان بچا لیتے ہیں۔ تو یہ ترجیح ہے۔ زندگی میں ترجیح کیا ہے؟ ہماری سوسائٹی میں آج کل لوگوں کی کچھ ترجیحات بدل گئی ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اصل ترجیح ہوتا ہے، فرع ترجیح نہیں ہوتی۔ یہ جو فروعات ہوتی ہیں یہ ترجیح نہیں ہوتی، جو اصل ہے، جو بنیاد ہے، اس کو ترجیح دینا ضروری ہے۔ مثلا فرض نماز کو ترجیح دینا ضروری ہے، لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ محفل بڑے اہتمام سے کریں گے، ختم بڑے اہتمام سے دلائیں گے، مستحبات پر بڑی توجہ کریں گے۔ ان سے کہا جائے آپ نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں دعا کریں میں نمازی بھی ہو جاؤں۔ تو میرے عزیز، جو اصل ہے، جو بنیاد ہے، جس کے بغیر گزارا نہیں، آپ کو اس کو ترجیح دینی چاہیے تھی، آپ فروعات کو ترجیح دے رہے ہیں۔ آپ نے والدین کا ختم تو لاکھوں روپے لگا کر کے ختم تو دلا دیا ہے، لیکن آپ فرض نماز ادا ہی نہیں کرتے، واجبات کا آپ لحاظ ہی نہیں کرتے۔ تو جو اصل ہے جب تک اس کو ترجیح نہیں دی جائے گی، جو فرض ہے جب تک اس کو ترجیح نہیں دی جائے گی، آپ نفلی کام جتنے مرضی کرتے پھریں، قابل قبول ہی نہیں ہے۔ بنیاد بڑی ضروری ہے، بنیاد، اس بنیاد کو سمجھنا بنیادی طور پر کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک بدو آیا، امام بہقی اس حدیث کو لائے ہیں، اور اس نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں میں وہ عمل کروں اور جنت میں چلا جاؤں۔ جنت سب سے آخری نتیجہ ہے زندگی کا اور آخرت کا، تو اس نے آخری بات ہی پوچھ لی، موٹا ہی سوال کر دیا، بنیادی بات ہی پوچھ لی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل بتائیں میں کروں تو جنت میں چلا جاؤں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، نماز ادا کر، فرض نماز ادا کر، رمضان کے روزے رکھ، زکوٰۃ تیرے اوپر فرض ہو تو اسے ادا کر۔ یہ فرائض صرف اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے بتائے، صرف فرائض۔ تو وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کی عزت کی قسم، نہ اس میں کمی کروں گا نہ اس میں کوئی اضافہ کروں گا۔ وہ کہہ کے چلا گیا، تو حضور نے کیا فرمایا؟
फरमाया किसी ने जन्नती को देखना हो तो इसकी ज़ियारत कर लो, इसलिए कि इसने उसूल, इसने बुनियाद पर तवज्जो की है, असल पर तवज्जो की है। आप खूब इसाले सवाब करें, खूब महफिल करें, लेकिन जो असल है पहले उस पर तो तवज्जो करें, जो बुनियाद है पहले उस पर तो गौर करें। इसी तरीके से फिर फ़राइज़ में भी हमने देखना है कि कुछ चीज़ें फ़र्ज़ किफ़ाया है, कुछ फ़र्ज़ ऐन है। बाज़ लोगों की फ़र्ज़ किफ़ाया पर बड़ी तवज्जो होती है और फ़र्ज़ ऐन की तरफ उनका गुमान नहीं होता। उसकी सादा मिसाल आप देख लें, जितने लोग आपको जनाजे में मिलते हैं इतने फजर में भी मिलते हैं। जनाजा फ़र्ज़ किफ़ाया है, ज़ोहर की नमाज फ़र्ज़ ऐन है, लेकिन वक्त निकाल कर लोग जनाजे में पहुँचेंगे, फिर मुलाकात भी करेंगे, अहले खाना को बताएंगे भी कि हम आए, लेकिन जनाजा पढ़ना फ़र्ज़ किफ़ाया है और नमाज पढ़ना फ़र्ज़ ऐन है। जो फ़र्ज़ ऐन है उस पर तवज्जो ही नहीं, और जो फ़र्ज़ किफ़ाया है उस पर भाग भाग कर लोग अमल करेंगे। इसी तरह इक़दाम जिहाद फ़र्ज़ किफ़ाया है और वालिदैन की खिदमत फ़र्ज़ ऐन है। कुछ लोग मुजाहिदों की तख्तियाँ तो लगा लेते हैं और गलियों के नाम तो अपने नाम पर रखने के शौकीन हो जाते हैं, लेकिन माँ बाप की खिदमत करने को तैयार नहीं होते। नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में भी एक शख्स हाजिर हुआ था और उसने इजाज़त मांगी थी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जिहाद पे जाना है, मुझे इजाज़त है। तो हुज़ूर ने फरमाया तेरे वालिदैन जिंदा है? बुल्ले शाह समानी उठदियाँ फाड़ना है, तेरे वालिदैन जिंदा है? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिंदा है। तो महबूब ने फरमाया उनके पास रह, उनके कदमों के नीचे जन्नत है। मुसन्नफ़ अब्दुल रज़ाक में ये रवायत मौजूद है, फरमाया उनके पास रहो, उनके कदमों के नीचे, उनके कदमों के पास तुम्हारी जन्नत मौजूद है। लेकिन जहाद के बहुत ज़्यादा शौकीन होना, और चलें थोड़ा सा और वजाहत कर लेते हैं, पीर साहब के पास हाजिरी टाइम पे देता है, अब्बा जी का हाल भी नहीं पूछता। जमात में चिल्ले लगाने और तबलीग करने को वक्त पे जाता है, वालिदैन का हाल ही नहीं पूछता। तबलीगी ड्यूटियाँ कर रहा है, फलां जगह खिदमतें कर रहा है, फलां जगह हाजिरियाँ लगवा रहा है, फलां जगह दरवेश बना हुआ है, बुल्ले शाह आसमानी उड्डियाँ फड़ना है। जेड़ा घर बैठा उन्होंने फड़िया नहीं। तरजीह किस चीज़ को देनी है इसको समझे। दीन ने बुनियादें फराहम की हैं, उन बुनियादों को समझने की ज़रूरत है, लेकिन हम चीज़ पर गौर ही नहीं। मेरे पास ना एक दफ़ा दो दोस्त आ गए, तो आगे कहने लगे फ़लस्तीन जाने का कोई रास्ता बताएं। तो आपको पता है जज्बात अल्लाह के फजल से सब के हैं उन मुसलमानों के लिए, लेकिन जाने का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। आपके तो पासपोर्ट पे लिखा है सिवाय इसराइल के हर मुल्क के लिए इस पर वीज़ा लग सकता है, कैसे जाएंगे आप? मुमकिन नहीं। तो मुझे कहने लगे जी, मैंने कहा भी मुझे तो कोई रास्ता नहीं आता, आप किसी और से पूछें। तो कहने लगे असी तो हम सारे बाल रोंदे छड़ आए, असी फ़लस्तीन चले। वो तो पीछे तक आए, बीवी रो रही थी, बच्चे रो रहे थे, तो हमने कहा नहीं हमने जाना है। तो अब तो बड़ी बेइज्जती है वापस जाए तो मैंने कहा आप किस मकसद के लिए जाना चाहते थे? शान बढ़ाने के लिए? इज़्ज़त बेइज्जती मतलब किसके सामने? अगर अल्लाह के सामने है तो फिर तो आपका निकलना कबूल है, नियत करके निकल आए। लेकिन अगर हमारा ये मेयार बन जाए, हमें पता ही नहीं तरजीह किस चीज़ को कहते हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को तय करते हैं, अपने हिसाब से। कुछ लोगों का ख्याल होता है मौलवी तो बुज़दिल है, ये जा ही नहीं रहा, फलाना आदमी तो पीछे रह गया, इसको ये करना चाहिए था, इसको। हमें भी बड़े लोग मशवरा देते हैं, जनाब ये कर दें, फलां कर दें, निकल आए। तो मैं कहता हूँ चलो थोड़ा बहुत किताबों सुन्नत हमने भी पढ़ा है, शायद जो बात आप हमें समझाना चाह रहे हैं कुछ ना कुछ की समझ हम भी रखते हो। तो आप जो तरजीह हमें बता रहे हैं, हो सकता है ये इस वक्त तरजीह ना हो, तरजीहात कुछ और हो। नाराए तकबीर लगाना बड़ा कमाल है, पर पहले को हजरत उमर जैसा पैदा तो कर लेना चाहिए। हजरत उमर आए तो नारे लग गए, लेकिन ये कि पहले उमर तो आए। तो हम ये करते हैं कि हम कहते हैं नहीं भाई ये मेरी समझ में आ रहा है लिहाजा आप निकले। तो बाज़ौक़ात तरजीह कुछ और होती है, और हमारा दीन बड़ा वाज़ेह है, बड़ा फितरत के करीब है, बड़ा हसीन है, ज़िंदगी समझा देता है, जीने के सलीके आते हैं। इंसान किसी तरह भी अपनी शख्सियत पर, अपनी रूह और अपने दिल पर कोई बोझ महसूस नहीं करता। नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में शख्स आया है, ये सुनन अबू दाऊद शरीफ में मौजूद है। हज़रत अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैं बैठा हुआ था सरकार की बारगाह में, और उसने आके अर्ज़ की कि
میں آپ کے دستے مبارک پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے دستے مبارک پر ہجرت کی بیعت کرنے آیا ہوں کہ میں وطن چھوڑ دوں گا، دین کے لیے ہجرت کروں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بیعت کرنے آیا ہوں اور والدین کو روتا چھوڑ کے آیا ہوں، تو حضور اتنی بڑی قربانی دے کے آیا ہوں میں، تو مجھے بیعت فرمائیے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا واپس چلا جا، اور جیسے تو نے انہیں رلایا ہے نا ویسے جا کے انہیں ہنسا بھی، اس لیے کہ تیری ترجیح بیعت ہے ہجرت پر، اور اللہ کے رسول تجھے یہ ترجیح دے رہے ہیں کہ تو والدین کی خوشی میں خوش رہے، ان کی رضا کا خیال کر، ان پر توجہ دے، اپنے گھر کے معاملات کو سمجھ، غور کر۔ تو ترجیح دیکھیں دین ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ ہم کچھ فروعات میں الجھ گئے ہیں، کچھ نوافل میں الجھ گئے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں جو بعض ایسی چیزوں میں الجھ گئے۔ آپ کو پتہ ہے میں پچھلے سال میں کچھ عرصہ میری صحت ٹھیک نہیں تھی، میں کچھ علیل تھا، تو ڈاکٹر نے مجھے پابند کر دیا کہ آپ کوئی سفر نہ کریں۔ میں کچھ دنوں کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے سفر نہیں کر سکا۔ تو کچھ دوست نا بڑے ماشاءاللہ سے وہ بزرگ قسم کے ہوتے ہیں، ولی اللہ، درویش، صوفی، وہ کہتے تسی غوث پاک دا نام لے کے آجو، اللہ کرم کرے گا۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر نے منع کیا کہ نہیں، ڈاکٹروں کی پتہ ہوگا۔ تو وہ چاہتے تھے کہ پیر صاحب نہ روحانی پرواز کریں، یہ کتنے ڈاکٹروں نے پیچھے لگ گئے۔ یہ عجیب و غریب فلسفہ ہے بعض دوستوں کا۔ تو بھائی دین تو ہمیں یہ سمجھاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص نے عرض کی حضور میرے پاس اونٹ ہے، تو کیا میں اس اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں اللہ کے بھروسے پر؟ حضور نے فرمایا نہیں، پہلے اس کو باندھ پھر اللہ پہ بھروسہ کر، جو اسباب ہیں وہ اختیار کر، جو ضرورت ہے اس کا لحاظ کر۔ میں اللہ پہ بھروسے پہ فلاں کام کر دوں، بھائی آپ سارے اسباب کریں پھر اللہ پہ بھروسہ کریں، سارے اسباب ہوں بھی تو کام تب بھی ہوتا ہے جب اللہ چاہتا ہے۔ تو ہمارا جو ذہن سازی ہے دین کے تعلق سے وہ بڑی ضروری ہے۔ بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ ضروری ہوتے ہیں۔ ہاں کسی جگہ آپ نفل چھوڑ دیں، کسی جگہ آپ عبادت چھوڑ دیں، کسی جگہ آپ نفلی روزہ چھوڑ دیں، وہاں کچھ اور ترجیح بنا لیں۔ دین آپ کو وہاں ایک اور عالی شان کام بتاتا ہے جو نفلی روزے سے، نفلی نماز سے، نفلی صدقے سے افضل ہے، اور خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا۔ اور یہ دیکھیں حضور توجہ کیسے دلاتے ہیں، فرمایا تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو نفلی نماز سے بھی افضل ہے، نفلی روزے سے بھی افضل ہے، صدقے سے بھی افضل ہے؟ یا رسول اللہ بتائیے، فرمایا دو روٹھے ہوئے میں صلح کرا دو، اللہ ان سارے نفلی کاموں سے زیادہ ثواب عطا کرتے ہیں۔ جو دو جھگڑے ہوئے ہیں، جو آپس میں لڑ پڑے، جن میں شکر رنجی ہو گئی، تم ان دو دلوں کو قریب کر دو، ان دو مسلمانوں کو ملا دو۔ یہ اس وقت تم یہ نہ کہو کہ بھائی میں تو نہیں آ سکتا، میرا نفل کا ٹائم ہے، میں نے نفل پڑھنے، میں نہیں آ سکتا، میں نے روزہ رکھا ہوا نفلی، میں نہیں آ سکتا، میں نے اس وقت جو ہے اللہ کے راستے میں صدقات کرنے۔ اس وقت تمہاری ترجیح یہ ہے کہ دو لوگ لڑ پڑے ہیں، ان میں جھگڑا ہو گیا، وہ دو خاندان آپس میں بچھڑ رہے، ان کے اندر دوریاں پڑ رہی ہیں، دراڑیں آ رہی، اس مسئلے کو حل کرنا تمہاری ترجیح ہونی چاہیے، نہ کہ یہ کہ میں نے نفل پڑھنے اور یہ کہ میں نے عبادت کرنی ہے۔ تو دین جس طرح کی ترجیح سکھاتا ہے، اب دیکھیں آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے سامنے ایک آدمی کنویں میں گر رہا ہے، تو شریعت آپ کو کہتی ہے کہ نماز توڑ دو، وہ جو گر رہا ہے پہلے اسے بچا لو۔ آپ یعنی اس کا ترجمہ آپ یوں بھی کر لیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اچانک آپ کی نظر پڑی ہے کوئی گاڑی سے ٹکرانے لگا، کوئی چھت سے گرنے لگا، کسی کو بجلی کا کرنٹ لگنے لگا، اس کی موت کا مسئلہ ہے۔ شریعت نے آپ کو اب ترجیح بتائی ہے کہ اب نماز نہیں پڑھنی، اب نماز توڑ دیں، نماز بعد میں پڑھ لیں، آپ پہلے اس کو بچائیں۔ تو جو ترجیحات دین سکھاتا ہے، جو باتیں دین سمجھاتا ہے، جس پر دین آپ کی توجہ دلاتا ہے، اس پر لوگ غور ہی نہیں کرتے۔ وہ اپنے حساب سے چیزوں کو طے کرتے ہیں، اور اپنے حساب سے، وہ کسی دانشور نے کہا تھا بے دینی سے بڑا نقص خود ساختہ دین ہوتا ہے۔ یعنی ایک بندہ بے دین ہو گیا ہے، پر اس سے بھی بڑا نقص یہ ہے کہ اس نے اپنے حساب سے ایک دین گھڑ لیا ہے، یہ جو میں کر رہا ہوں یہی سارا کچھ ہے، یہی اصل ہے، یہی بنیاد ہے، یہی طے کر لی، یہی سارا کچھ ہے۔ اور دین کے جو وسیع
मिजाज है और वसीउल मशरब है जो दीन, उसको ये समझ नहीं पा रहा। तो हकीकत दीन को कुरान मजीद का आप मुताला करें दूसरे पारे का, तो कुरैश मक्का कहा करते थे कि हम आब ज़मज़म कुएं से निकाल के हाजियों को पिलाते हैं, मस्जिदुल हराम की हम खिदमत करते हैं, कोई ज़रूरी है कि हम कलमा भी पढ़ें? इतना बड़ा तो हम काम करते हैं, अल्लाह के घर की देखभाल हमारी जिम्मेदारी है, अब हम मुसलमान भी हों कलमा भी पढ़े। अल्लाह ताला ने उन लोगों की मजम्मत बयान फरमाई, फरमाया क्या तुमने हाजियों को पानी पिलाना और काबे की खिदमत करना इसके बराबर समझ लिया है कि अल्लाह पर ईमान लाया जाए और उसके रसूल की गुलामी की जाए? जब तक तुम ये नहीं करते उतनी देर तक ना हाजियों को पानी पिलाना नफ़ा देगा, ना काबे की खिदमत नफ़ा देगी। ये तभी नफ़ा देगी जब तुम्हारे अंदर ईमान होगा। तो भाई तरजीहात का तायुन करें ज़िंदगी में, आप गौर करें कि ज़्यादा ज़रूरी क्या है, आपको ज़्यादा ज़रूरी काम जो करना है उस पर आप गौर करें। हमारे साहब हमें एक बात समझाया करते थे, फरमाते थे कि नफ्स की ख्वाहिश और होती है और रब की मर्जी और होती है। और फरमाते कभी कभी दीनी मामलात में भी इंसान का नफ्स, दीनी, ये बारीक बात है, इसको समझिए, दीनी मामलात में भी नफ्स की ख्वाहिश और होती है और अल्लाह की मर्जी। लोग मुझसे बड़ा प्यार करते हैं, मैं चाहूँ तो फजर के बाद भी किसी को महफिल का टाइम दे दूँ तो हो जाता है जलसा, जोर के बाद भी कहूँ तो लोग कबूल करते हैं। लेकिन मैं सुबह 9 बजे इदारे आता हूँ, 10 बजे। एक ये कि हज़ारों का मजमा मेरे सामने बैठता है और मैं उनसे गुफ्तगू करूँ, और एक ये कि एक बच्चे की बात सुनूँ जो कहता है मुझे उस्ताद ने झिड़का है। एक उस्ताद की बात सुनूँ जो मुझे कहता है कि जनाब वो मुझे फलाना मसला है, मैंने 4 छुट्टियाँ की थी, अब मेरे साथ ये मसाइल हो रहे हैं। मैं ये देखूं कि आज सुबह बच्चों का नाश्ता वक्त पे नहीं आया, दोपहर का खाना टाइम पे क्यों नहीं पका, या मैं ये देखूं कि यहाँ तामीराती काम क्यों नहीं हो रहे। तो बहुत सारे लोग ये सर दर्द नहीं लेते, वो सोसाइटियों में चले गए। हमारे बाद भी कई आए मैदानों में, उन्होंने बड़ी सोसाइटी में घर बनाया का लोग परेशान करते हैं। अपनी अपनी तरजीह है। रात को बड़े मजमे में नारे लगवा के आप आए, बहुत बड़ी खिदमत लेके आए, बहुत बड़ी आप करके आए, लेकिन छोटे छोटे कामों में आप, लेकिन उसका मुझे फ़ायदा, दीन का फ़ायदा नज़र आया। 8, 10, 15 लोग मुझे ऐसे यानी पूरे दरख्त बने तैयार हुए मिले कि मेरा ढेर सारा काम वो संभालने भी लग गए। तो आने वाले वक्त में मुझे महसूस होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनके लिए मैं कहूँगा कि तेरी ज़ात में वो रंग भरे हैं मैंने, कि लोग देखेंगे तुझे पर पहचानेंगे मुझे। तो आपकी तरजीह है ना, आपकी तरजीह क्या है? आप बड़ा बड़ा नाम होता है पर उसके बाद पीछे कोई चीज़ नहीं, लेकिन ये कि आप कुछ रिजाले कार तैयार करना चाहते हैं, कुछ बाकायदा, ये काम मुश्किल है। ये इसकी निस्बत दूसरा काम शान शौकत वाला है, सुबह कहीं दोपहर कहीं, और अल्लाह का फजल है, नारे भी लगते हैं, प्रोटोकॉल भी मिलता है, फूल भी गिरते हैं, रंग बिरंगे खाने, सब कुछ हो सकता है। लेकिन ये इतनी सरदर्दी का क्या मतलब है कि आपकी तरजीह क्या है, आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, आपका मेयार क्या है, स्टेटस क्या है। तो हम बहुत सारे काम ऐसे करते हैं। तो मेरे अब्बा जी कहा करते थे कुछ बंदे की पॉलिसी होती डंग टपाओ, आज शाम का डंग टपाओ तो कल वेखी जाएगी। तो कुछ कहते हैं भाई ये नहीं है, मनसूबाबंदी सही करनी चाहिए, बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए। तो हमने देखना ये है कि तरजीह क्या है। इसी तरह दीन हमें ये कहता है कि कुछ काम ऐसे हैं जो दायमी करो, हमेशा करो। ऐसा ना हो कि एक दिन तो 100 नफल पढ़ लिया, अगले दिन 5 नमाजें भी नहीं पढ़ी। ये मेयार ना हो कि एक दिन तो 10 पारे पढ़ के उठना है और अगले दिन 1 रुकू भी नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह ताला को वो अमल ज़्यादा पसंद है जो थोड़ा किया जाए और रोज़ किया जाए, इस्तिकामत के साथ किया जाए। तरजीह इस्तिकामत को दें। आप तय करें कि आप कितना कर सकते हैं, उसी को करें और पाबंदी से करें, इसको तरजीह दें। बहुत ज़्यादा चीज़ों को तरजीह ना दें, मिकदार को तरजीह ना दें, मेयार को तरजीह दें। नबी पाक अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी शरीफ में आए तो एक उम्मुल मोमिनीन के बारे में हुजूर को बताया गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मोमिनों की एक माँ ने मस्जिद नबी के 2 सतूनों के दरमियान रस्सी बांध ली है। उनका ख्याल है कि जब तक मैं नफल पढ़ती रहूँगी रात भर और जब थक जाऊँगी तो मैं रस्सी का सहारा ले लूँगी, पर आज मैंने सारी रात ही नफल पढ़ ली।
تو اللہ کے محبوب نے وہ رسی کھول دی، فرمایا اس کو کہو جتنی دیر طبیعت لگے اتنی دیر پڑھ، بعد میں آرام کر، میں نے ساری رات ہی کام کرنا ہے، میں نے یہ بھی کرنا ہے، میں نے وہ بھی کرنا ہے۔ اور بھائی ترجیح آپ استقامت کو دیں، زندگی آپ ایک کام کریں پابندی کے ساتھ کریں، استقامت کے ساتھ کریں، مضبوط فکری توانائیوں کے ساتھ کریں۔ ہم نے دیکھا ہے زندگی میں لوگوں کی ترجیحات روح دین سے مطابقت نہیں کرتی، دین کا جو مزاج ہے، شریعت کی جو روح ہے اس کے ساتھ مطابقت نہیں کرتی لوگوں کی ترجیحات۔ لوگوں کی اور کچھ ترجیحات ہیں، اور کچھ پالیسیز ہیں، لوگ کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، اپنے حساب سے چیزوں کو لوگ ترتیب دیتے ہیں اور اسی کو دین سمجھتے ہیں اور اسی پر عمل کرتے ہیں، ان کا اپنا ایک رویہ ہے، اسی حساب سے وہ چلتے ہیں۔ تو بھائی دین کے مزاج کو سمجھیں گے اور دین کے مزاج کے مطابق آپ آگے بڑھیں۔ پھر اسی طرح سے شریعت اسلامیہ کہتی ہے کہ آپ کو جب حقوق ادا کرنے ہوں گے تو آپ کو ترجیح حقوق العباد کو دینی ہے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے ذمہ بندوں کا کوئی حق باقی نہ رہ جائے۔ ہمارے ذمہ اللہ نے حقوق رکھے ہوتے ہیں، ماں باپ کے، پڑوسیوں کے، بہن بھائیوں کے، بیوی بچوں کے، شاگردوں کے، مریدوں کے، استادوں کے، مشائخ کے، اللہ نے رکھے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم نے سمجھ لیا سارے حق موبائل کے لیے بس، اور کوئی حق ہی نہیں، کیوں جی؟ تو اسی پر ہی ساری توجہ زندگی میں لگا دیتے ہیں۔ بھائی ہمارے ذمہ اللہ نے حقوق رکھے ہیں، ایک ایک کر کے ان سارے حقوق کو ادا کریں، ذمہ داریوں کا احساس کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہاں انسان کا ایمان، کہاں اس کا پڑوسی۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور پڑوسی بھوکا سویا رہا میں اسے مومن ہی نہیں مانتا۔ کہاں کوئی شخص کا کسی کا بیمار ہونا، اور کہاں اس پر اللہ تعالیٰ کی رضا اور رب کریم کا حکم آنا۔ ان لفظوں پر غور کریں، شاید اس انداز کے دوسرے لفظ کسی حدیث میں موجود نہ ہو۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت والے دن رب فرمائے گا کہ مجھے کھانے کی ضرورت تھی تو نے کھانا نہیں پہنچایا، مجھے پینے کی حاجت تھی تو نے پانی نہیں پہنچایا، میں بیمار تھا تو میری تیمارداری کو نہیں آیا، او کما قال نبی صلی اللہ تعالی۔ بندہ عرض کرے گا مالک تو کھانے سے بے نیاز، پینے سے بے نیاز، پہننے سے بے نیاز، بیمار ہونے سے بے نیاز، ذرا اتنی بڑی بھی حقوق العباد کی کوئی نزاکت ہو سکتی ہے کہ حضور فرماتے ہیں رب فرمائے گا وہ جو تیرے پڑوس میں بندہ بیمار تھا اور تیرے قریب جو بندہ بھوکا تھا اور تیرے قریب جو بندہ پیاسا تھا اور تیرے قریب جو بندہ لباس سے دور تھا، تو نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی، تو نے غور ہی نہیں کیا، بندہ تو میرا ہی تھا۔ تو رب کہتا ہے میں بیمار تھا تو تیمارداری کرنے نہیں آیا۔ ہم اس معاملے میں باریک ہوتے ہی نہیں، چیزوں کو سمجھتے نہیں کہ حقوق العباد کا مسئلہ کس قدر زیادہ نازک ہے، اس پر بہت زیادہ لاپرواہی کی جاتی ہے، بہت زیادہ۔ لیکن یاد رکھنا کسی بزرگ کے مزار پر ایک چادر بھی کافی ہوتی ہے، اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ کچھ غریبوں کو نیا لباس لے کے دے دیں اور ان بزرگوں کو اصال ثواب کر دیں۔ آپ اس کے لیے دیکھیں تھوڑی کم پکا لیں۔ میں سیلاب آیا ہوا تھا نا پچھلے دنوں، تو مجھے ایک پیر صاحب نے دعوت دی کہ آپ ہمارے اس پہ آئیں، تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کا بہت بڑے پیمانے پہ عرس ہوتا ہے، پر میں تو ادھر جا رہا ہوں ذرا سیلاب زدگان کی طرف مجھے سفر کرنا ہے۔ تو کہنے لگے وہ ہمارا سلسلہ ہے۔ تو میں نے کہا میرا ایک مشورہ ہے، آپ عرس وہاں جا کے منا لیں، ساری دیگیں وہیں پکا لیں۔ یہ وہ نہیں سن مننے تھے، تسی کدوں مننے ہو، تسی بھی پریشانی ہوئے ہو گل سن کے۔ اور میں نے کہا کہ بھائی وہاں جا کے عرس کر لو، کوئی حرج ہے، لیکن ترجیح ہو نا، غریب تو تب ہے نا، یہ ترجیح نہیں ہے ہمارا، یہ معیار ہی نہیں ہے۔ حقوق العباد کا مسئلہ نازک ہے، اس کی نزاکت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ انداز دیکھیے نبی پاک علیہ السلام کا بات کرنے کا، حضور فرمانے لگے سبحان اللہ، خود سرکار فرماتے ہیں سبحان اللہ، قرض کے متعلق کتنی سختی کی گئی ہے۔ اللہ کے حبیب فرمانے لگے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر ایک آدمی راہ خدا میں شہید ہو پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو، پھر زندہ کیا جائے راہ خدا میں، حضور کہہ رہے ہیں راہ خدا میں، یعنی واقعتاً وہ راہ خدا میں ہے، پر شہید ہوا، پھر زندہ ہوا، پھر شہید ہوا، پھر زندہ، 3 دفعہ فرمایا۔ لیکن اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اتنی دیر جنت میں نہیں جائے گا جتنی دیر اپنا قرض ادا نہیں کر لیتا۔ وہ کسی کا حق اس کے ذمے
جب تک وہ حق ادا نہیں کرتا اتنی دیر تک وہ 3 بار بھی شہید ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے اس کا مقام جنت نہیں ہے۔ حقوق کا معاملہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم نمازی بھی بعض اوقات بڑے اچھے ہوتے ہیں، حاجی بھی بعض اوقات بڑے اچھے ہوتے ہیں، درویش اور صوفی بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں، معاملہ فہم اور مدبر بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے مواقع پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم حقوق العباد کے معاملے میں مضبوط نہیں ہوتے، ہماری ترجیح نہیں ہوتی، ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسجد شریف میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پہلے تو اعتکاف کی بڑی شان ہے، اور پھر حضور کے مدینے کا اعتکاف، اور پھر مسجد نبوی شریف کا اعتکاف۔ حضرت عبداللہ ابن عباس مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھے تھے تو ایک آدمی آ کے مسجد میں ایک کونے میں بیٹھ گیا اور تھوڑا پریشان ہے۔ تو جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اٹھ کے اس کے پاس گیا اور کہا بھائی کیا بات ہے، پریشان محسوس ہوتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں نے کچھ لوگوں کا قرض دینا ہے اور آج کا وعدہ ہے، وہ مجھے بڑا پریشان کر رہے ہیں، میرے پاس وسائل نہیں ہوئے، اسباب نہیں پیدا ہوئے، میں وہ قرض دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ اور یہ مقروض جو ہوتا ہے یہ قیدی ہوتا ہے بیچارہ، تڑپ رہا ہوتا ہے پورے طور پر، میں پریشان ہوں، آزمائش میں، تو میں اس لیے یہاں آ کے بیٹھ گیا ہوں کہ اللہ کے گھر میں حاضر ہوتا ہوں نبی پاک کے روضہ نور پر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ اعتکاف میں تھے، فرمانے لگے میرے جانے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ کہنے لگا حضور بڑا فائدہ ہوگا اگر آپ میری سفارش کر دیں۔ 1 منٹ نہیں لگایا، مسجد سے نکلے اور جوتے پہننے لگے تو شخص کہنے لگا حضور رکیے گا رکیے گا رکیے گا، شاید آپ کو یاد نہیں رہا، آپ اعتکاف میں تھے۔ فرمایا مجھے یاد ہے، لیکن مسئلہ حقوق العباد کا ہے نا، اللہ کے بندے کے ساتھ تعاون کا مسئلہ ہے، مجھے یاد ہے۔ تو حضرت یاد کے باوجود اعتکاف توڑ رہے۔ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کی آنکھوں میں آنسو آئے اور پھر وہ ارشاد فرمانے لگے کہ ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا، اس مزار والے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میں نے خود سنا ہے، حضور فرمانے لگے اگر کوئی اپنے مسلمان بھائی کی کوئی مشکل آسان کر دے، اس کی کسی پیچیدگی کو دور کر دے، اللہ کے محبوب فرماتے اللہ اسے 10 اعتکاف کا ثواب عطا فرمائے۔ تو فرمایا میری ترجیح بدل گئی ہے، اب 1 کا ثواب لو کہ 10 کا لو۔ تو میں نے سوچا ہے یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساگر، غم حیات کے ماروں کا احترام کرو، احترام کرو، غم حیات کے ماروں کا احترام کرو۔ تو میرے بھائی ترجیحات کا تعین کریں، پہلے کرنے والا کام جو ہے اسے پہلے کریں، جو فرض ہے اسے پہلے ادا کریں، جو حقوق العباد کا مسئلہ ہے اس پر پہلے توجہ کریں، جو ہماری ذمہ داری ہے اسے پہلے سے اس پر غور کریں۔ آپ نفل کی طرف اس کے بعد بڑھیں گے، فرع کی طرف اس کے بعد جائیں گے، فروعات کا معاملہ بعد کا ہوگا، لیکن اصل اور روح پر آپ توجہ پہلے کریں گے۔ جب تک آپ فرائض ادا نہیں کرتے نوافل کی قبولیت نہیں ہوتی۔ نوافل کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے فرائض کی طرف توجہ کریں۔